قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کے عیب کی پردہ پوشی۔ اگر کسی مسلمان کے کسی عیب کا علم ہو جائے تو جب تک اس سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو، اس کی پردہ پوشی بھی بڑے ثواب کا کام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یستر عبد عبدا فی الدنیا الا سترہ اللہ یوم القیامہ۔ جو کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ اور حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رآ عورتا فسترہا کان کمن احیا موعودتا۔ جو شخص کسی کا کوئی عیب دیکھے اور اسے چھپا لے تو اس کا یہ عمل ایسا ہے جیسے کوئی زندہ درگور کی جانے والی لڑکی کو بچا لے۔ پردہ پوشی یا عیب چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں سے اس کا ذکر نہ کرے اور اس عیب کی تشہیر نہ کرے، مشہور نہ کرے۔ لیکن اس سلسلے میں چند باتیں یاد رکھنی ضروری ہے۔ کسی کے عیب کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، لہذا اگر کوئی آدمی اس عیب کے بارے میں سوال کر لے تو اول تو جواب کو ٹالنے کی کوشش کریں، اور اگر جواب دینا پڑ جائے تو کوئی بات خلاف واقعہ نہ کہے۔ نمبر 2، کسی کے عیب کی پردہ پوشی اس وقت جائز ہے جب اس عیب کا اثر اس آدمی کی ذات کی حد تک محدود ہو، لیکن اگر اس سے کسی دوسرے آدمی کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو متعلقہ شخص کو اس عیب کے بارے میں بتا دینا جائز بلکہ ثواب کا کام ہے، بشرطے کہ نیت دوسرے کو نقصان سے بچانے کی ہو، رسوا کرنا مقصد نہ ہو۔ مثلا ایک شخص کی عادت ہے کہ وہ لوگوں کا پیسہ دھوکہ سے لے کر کھا جاتا ہے، یا قرض لے کر واپس کرنے کا اہتمام نہیں کرتا، اور ناواقف لوگ اس کے ساتھ معاملہ کر کے نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو انہیں بتانے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اگر کسی آدمی نے کہیں شادی کا پیغام دے دیا ہے اور لڑکی والے اس کے حالات کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو انہیں صحیح صورتحال سے باخبر کر دینا درست ہے، لیکن ان تمام صورتوں میں نیت انہیں نقصان سے بچانے کی ہونی چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے کسی ایسے جرم کا ارتکاب کیا ہے جس سے معاشرے میں برائی پھیلنے کا اندیشہ ہے تو متعلقہ حکام کو اس سے باخبر کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، بلکہ باخبر کرنا ثواب کا کام ہے، بشرطے کہ نیت اصلاح معاشرہ کی ہو۔ مجرم سے ذاتی انتقام لینا یا دشمنی نکالنا مقصود بالکل بھی نہ ہو۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون
کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔